معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم دارالاسباب میں ہیں، دارالعمل میں ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر دارالجزا میں ہوں گے۔ جو کام یہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں نہیں کر سکیں گے، اور جو وہاں کر سکیں گے یہاں نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہے۔ درمیان میں ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اس کو موت کہتے ہیں۔ موت سے پہلے پہلے کی زندگی الگ ہے، اس کے الگ طرح کے قوانین ہیں، اور موت سے بعد کی جو زندگی ہے وہ الگ ہے، اس کے الگ طرح کے قوانین ہیں۔ البتہ اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے، ساری چیز بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے۔ اس کے لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، کتابیں بھیجی گئی ہیں، اور تجربات ہیں لوگوں کے۔ یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں، لیکن یہ بھی ایک واضح چیز ہے کہ ہمارے اندر ایک چیز ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ اس نفس کے اپنے تقاضے، اپنے خواہشات ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ہمیں اپنی طرف ہر وقت کھینچتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوہا جو ہے نا متاثر ہو رہا ہوتا ہے، باقاعدہ اس میں ارتعاش ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس لوہے کو پکڑیں، اس کو ہلنے نہ دے، تو اس میں مومنٹ تو نہیں ہوگی، مطلب ظاہر اس مقناطیس کی طرف جا تو نہیں سکے گا، لیکن اس میں ٹینشن آ جائے گا، سٹریس آ جائے گا، کیونکہ وہ چیز تو اس میں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو نفس کی جو خواہشات ہیں، اگر کوئی نفس کے خواہشات کے ساتھ چلا گیا تو گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ پاک سے دور ہو جائے گا، اور اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کیونکہ ٹینشن تو اس وقت ہوتی جس وقت رکاوٹ ہوتی، روک دیا جاتا۔ دوسری طرف یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہر وقت موجود ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ پاک کے احکامات موجود ہیں۔ 5 منٹ بعد کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہوں گے، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ جل شانہ کے احکامات پر چلیں گے تو ہم نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں گے، یقیناً، اور کوئی طریقہ تو نہیں۔ آپ حضرت شاید جانتے بھی ہیں کہ دل میں بھی 2 چینلز ہیں۔ ایک چینل شیطان کی طرف سے ہے جو وسوسہ ہے، اور ایک چینل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو خیر کی بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں فرشتے، وہ ہمیں خیر کی بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ضمیر کہتے ہیں لوگ عام طور پر۔ تو وہاں پر بھی 2 چینلز ہیں، اور نفس کے اندر بھی 2 چینلز ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اگر اللہ جل شانہ کی بات مانتے ہیں تو نفس کی مخالفت تو ہوگی، اس وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، ٹینشن ہوگا۔ تکلیف ہوگی، وہ تکلیف دل کی تکلیف، روحانی تکلیف نہیں ہوگی، وہ نفسانی تکلیف ہوگی۔ مطلب کیونکہ وہ نفس کی خواہش کی مخالفت ہوگی، تو لہٰذا نفسانی تکلیف ہوگی۔ اب اگر اس نفسانی تکلیف کو کوئی برداشت کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر اللہ پاک کی طرف سے مدد آتی ہے۔ وہ جو مدد آتی ہے اس کی وجہ سے وہ تکلیف کم ہو جائے گی۔
نتیجتاً آپ جب دوسری بار نفس کی مخالفت کریں گے تو وہ اتنی شدید تکلیف کے ساتھ مخالفت نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ کم تکلیف کے ساتھ ہوگا، وہ ہے کہ نفس کی کچھ نہ کچھ اصلاح ہو چکی ہوگی۔ ہاں جی، پھر آپ اس پر عمل کر کے آپ مزید نفس کی مخالفت کر لیں تو پھر مزید ماشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، پھر مزید آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی، دنیائی نفسانی تکلیف کم ہو جائے گی، نتیجتاً نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اور اب اس کی جو آواز ہے اس کی چیخ و پکار میں ذرا شدت اور کم ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے اگر ہم چلتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا چیخ پکار بالکل ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رہنے گے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیز پروسیس ہے اور یہ نیچرل ہے، تو یہ ہوتا رہے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر کوئی ابتدا میں اس تکلیف سے ڈر جائے، اور اکثر لوگ ڈرتے ہیں، ہاں جی، تو پھر وہ نہیں چل سکے گا واپس۔ ہاں جی، ایسی حالت میں کسی شیخ کامل کے ساتھ اگر کسی کا رابطہ ہو تو وہ ان کو ڈارس بنواتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ تو یہ وجہ ہے، یہ تو یہ وجہ ہے، اور کچھ اس کی محبت ہوتی ہے اس شیخ کی، تو اس محبت کی وجہ سے وہ جو ہے نا، یہ جو محبت ہے دنیا کی یہ کمزور پڑ جاتی ہے، نتیجتاً وہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ مزید خیر کے قریب ہوتا ہے اور محفوظ طریقے سے اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ کا کام کیا ہے؟ ہم لوگ کا کام کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو ہم سچ مانیں، اور جو شریعت بھیجی گئی ہے اس کو ہم حق مانیں، اور پھر سب کچھ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا یقین کر لیں۔ اسباب ضرور اختیار کر لیں لیکن اسباب پہ بھروسہ نہ ہو، کیونکہ اسباب جس کے ہاتھ میں ہیں وہ فیصلہ اس کا چلے گا، فیصلہ اس کا چلے گا۔ اسباب تو صرف ذریعہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مشائخ نے، بزرگوں نے اس کی مثال دی کہ اسباب جو ہیں برتن ہیں، تو آپ جب دودھ کسی سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو برتن تو پیش کرنا ہوگا نا، تو برتن میں دودھ ڈالے گا، برتن آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کس چیز میں دودھ ڈالے گا؟ تو آپ اسباب اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ کام کر لے گا۔ تو وہ دودھ جو ہے وہ مطلب گویا کہ جیسے ڈل گیا تو ظاہر ہے مطلب برتن آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو چیز مل جائے گی۔ تو اس طرح اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ تو آج جو کچھ ابھی ہم نے سنا اور پڑھا وہ اسی بارے میں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ چیزیں سمجھ جائیں۔ توکل یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ توحید کا ایک نتیجہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو توکل جو ہے، توکل کا مطلب ہے بھروسہ۔ بھروسہ کس پر؟ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین۔ ہاں جی، اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اچھا گمان ہوگا اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس سے اچھا مطلب جو ہے نا وہ اچھی امید ہوگی تو بس کام بن جائے گا۔ شیطان اس توکل کو ہٹ کرتا ہے، وہ ہمارا رخ اسباب کی طرف موڑتا ہے، دنیا کی طرف موڑتا ہے اور ہمیں ڈراتا ہے دنیاوی تکالیف کے نتیجے سے۔ مثلا کوئی شادی ہو رہی ہے، اب ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ شادی کا جو موقع دیا ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ ہی
کہ حکم سے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، علمی لحاظ سے کوئی بھی اس کا خلاف نہیں ہے۔ اگر بیٹا دیا ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا، بیٹی دی ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا، جس کو نہیں دیتا تو پھر کر کے دیکھے نا، کیسے کرے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، تو یہ موبائل میرے پاس ہے، میں موبائل کر رہا ہوں، یکدم کوئی چکا آ جاتا ہے، موبائل میرے ہاتھ سے وہ لے جاتا ہے۔ اب 5 منٹ پہلے بعد میرا موبائل تھا، اب 5 منٹ کے بعد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب میرے جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، میرے بینک میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے بس میں نہیں، میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے بس میں نہیں۔ ابھی زلزلہ آ جائے، کون سی چیز کدھر، یہ کیا پتا؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کسی کے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو ان نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی جاتا ہے۔ ہاں، بس فرق صرف یہ ہے، ہر کے دانا کند نادا لیک بادس خرابی بسیار، کہتے جو ہوشیار کرتا ہے نا وہ بیوقوف بھی وہی کرتا ہے، لیکن بہت سارے خرابی اٹھانے کے بعد، بہت سارا نقصان ہونے کے بعد پھر وہ کرتا ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف اخیر میں بات جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے علاج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسباب ہے، اختیار کرنے چاہیے، لیکن ڈاکٹر مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتا، مریض کو تو ٹھیک اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ ہم لوگ اب ڈاکٹر اگر ابتدا میں کہہ دے بھائی دعا کرے، میں اسباب اختیار کرتا ہوں، اللہ کرنے والا ہے، تو یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ اور جس وقت ڈاکٹر کوشش کر لے، کوشش فیل ہو جائے، کہتے جی بھائی دعا کرے، دعا، یہ بات غلط ہے۔ اور ٹھیک ہے، آخر میں بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اس نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ پہلے کون کر رہا تھا؟ اس وقت بھی تو اللہ ہی کر رہا تھا نا۔ اس وقت تو اپنی طرف میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اس وقت تو میں ہوتی ہے۔ جب بات ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کہتے ہیں بس جی اب اللہ کی مرضی، اب دعا کریں۔ یہ غلط بات ہے، کرتا اللہ ہی ہے، بگڑی ہوئی چیز کو اللہ ہی بناتا ہے، اور بالکل صحیح سالم چیز کو بگاڑنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ ہاں جی، اب بگڑنے سے بچاؤ یہ بھی اللہ کے پاس ہے، بگاڑ سے بچاؤ یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہاں جی، اور مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح چیز کی طرف لانے کے لیے یہ بھی اللہ پاک کا کام ہے۔ اس کے لیے ایک کلمہ ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس کلمے پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ کلمہ اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف مانگیں گے، اور خیر کے مطلب جانے وقت میں بھی اللہ پاک کی طرف توجہ رکھیں گے، کہ وہ خیر ختم نہ ہو جائے، مشکل ختم ہو جائے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ہم اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں گے، لا حول ولا قوت۔ جب یہ والی بات ہے تو ظاہر ہمیں پہلے سے یہ کام کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کا یہی بات تھی۔ اب دیکھو ہم کام شروع کرتے ہیں نا، بہت لوگوں تو خیال ہی نہیں ہوگا، بہت لوگوں تو خیال ہی نہیں ہوگا، لیکن جو دیندار طبقہ ہے کم از کم ظاہری طور پر، وہ جب کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے جو رحیم۔ اچھا، اب یہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ایک عادت کے طور پہ پڑھ رہا ہے، اور ایک اس کی حقیقت دل میں رکھ کر پڑھ رہا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہوگا نا۔ تو صحابہ کرام بھی یہ الفاظ کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کے وقت میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب صحابہ بھی کرتے، اور ہم بھی یہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں فرق ہے۔ ہمارے پڑھنے میں عادتاً پڑھنا ہے، اس وجہ سے عادت اچھی ہے، مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں،
عادت تو اچھی ہے، لیکن اصل میں اس کو حقیقت کے طور پر پڑھنا چاہیے کہ ہم سبحان اللہ جب کہہ دیں تو ہم یہ بالکل یہ کیفیت ہو کہ اللہ پاک ہے، مطلب اللہ پاک تمام عیوب سے پاک. پھر الحمدللہ کہتے ہیں تو اصل تعریف تو ہے اللہ ہی کی. اللہ اکبر جب کہہ دیں تو پھر اللہ ہی کو بڑا سمجھیں، پھر اللہ ہی کو بڑا سمجھیں. پھر ایک طرف باس ہے، اس کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے. جو اللہ اکبر دل سے کہتے ہیں وہ باس کی مانے گا اللہ کی مانے گا؟ فرق تو ہوگا نا. ایک طرف گاہک ہے، ایک طرف اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر مطلب جو جل کا دل بنا ہوگا تو اللہ کی مانے گا، جو تو گاہک کی مانے گا. مقصد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں ہمارا امتحان چل رہا ہے. اس لیے اس کو کہتے توحید افعالی. ایک ہوتے توحید اعتقادی. توحید اعتقادی بھی عقیدے کے لحاظ سے اہم ہے. مسلمان ہونا تو توحید اعتقادی پر ہے. جب تک یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کرتے تو اس وقت تو مسلمان ہی نہیں. لیکن جس وقت اس توحید اعتقادی کو سمجھتا ہے پھر اس کے بعد توحید افعالی کا مرتبہ وہ یہ ہے کہ انسان واقعی دل سے سمجھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہی جواب دہ سمجھے اور اللہ پاک کو خوش کرنا ہی اس کا معیار زندگی ہو. ہر چیز میں اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہو، کوئی اور فکر اس کو نہ ہو. فکر یہ ہو کہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. مخلوق کا خیال بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں. مخلوق کا خیال بھی رکھتے ہیں، ماں کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، باپ کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اولاد کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، بیوی کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، رشتہ دار کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اپنا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق. یہ کیا چیز ہے؟ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو یہ اپنا خیال رکھنا ہے نا، یہ اپنا خیال رکھنا ہے. تو جو اپنا خیال رکھنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ ہی سارے حقوق کا حافظ ہے. ہمارے حقوق کا حفاظت بھی اللہ ہی فرماتے ہیں. تو ہمیں ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ تم اپنا خیال رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے. ہاں جی، اپنے آپ کا خیال رکھو. وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ. اور اپنے آپ کی آنکھ پہ آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ. تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ جو چیز ہے ہم ہر چیز کو اللہ کے ریفرنس سے سمجھیں. یہ سبحان اللہ توحید افعالی. ہاں جی، تو یہ توحید افعالی کو حاصل کرنے کے لیے نفس کے رذائل کو دبانا پڑتا ہے. بغیر اس کے توحید افعالی نہیں آ سکتا، کیونکہ نفس کا جو زور ہے وہ بہت زور ہے. مطلب معمولی زور نہیں ہے، بہت زور ہے، شدید زور ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال ہے. یہ سورج گرہن جس کو وہ کیا مد و جزر جو ہوتا ہے، مد و جزر یہ دریاؤں میں سمندروں میں جو ہوتا ہے، یہ سمندر کسی خاص وقت تک چڑھتا ہے اور پھر کسی خاص وقت واپس ہوتا ہے. یہ دن میں ہر وقت ہوتا ہے، بلکہ دن میں ہوتا ہے ایک وقت پہ، ہر دن کوئی ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے چاند کے حساب سے، چاند کے پوزیشن کے حساب سے ہوتا ہے. اچھا اب دیکھ لیں، یہ چاند کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے. اب چاند جو ہے زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، زمین چاند کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو چونکہ زمین بڑی ہے لہذا چاند بہت زیادہ حرکت کرتا ہے اس کی طرف. اور چاند جو ہے نا وہ چھوٹی ہے، جو بڑے اچھے ہیں، تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کے لحاظ سے وہ تو اب زمین کو تو اپنی طرف اتنا نہیں کھینچ سکتا کہ وہ زمین ہیوی ہے. تو زمین کے اوپر جو پانی ہے وہ اس طرح اٹیچ نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا مطلب علیحدہ ہے نا، تو اس وجہ سے پانی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو اس سے مد آتا ہے. ٹھیک ہے، اب زمین یہی کام سورج کے ساتھ بھی ہے. زمین کا سورج بھی زمین کو کھینچ رہا ہے، زمین بھی سورج کو کھینچ رہا ہے. زمین چونکہ بہت زیادہ سورج بہت بڑا ہے لہٰذا زمین اس کو اتنا نہیں کھینچ سکتی، کھینچتی ہے لیکن کم.
اور سورج جو ہے نا بہت زیادہ کھینچ لیتی ہے یعنی اس کے حساب سے، لیکن چاند سے کم کھینچتا ہے. آپ بتائیں تو اب سورج بڑا ہے یا چاند؟ سورج بڑا ہے، لیکن سورج کم کھینچتا ہے اور چاند زیادہ کھینچتے ہیں. اب یہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ فاصلے کا ہے. سورج زیادہ فاصلے پر ہے، لہذا اس کی کھینچنے کی طاقت اس فاصلے کے لحاظ سے کمزور ہو گیا، اور چاند جو ہے وہ قریب ہے، لہذا وہ جو ہے نا اس کی طاقت زیادہ ہے کھینچنے کی. تو اس طرح ہمارے نفس کی جو خواہشات ہیں یہ قریب ہے، ہمارے اندر ہے، تو ہمیں زیادہ متاثر کرتے ہیں. وہ اللہ جل شانہ کا جو احکامات ہے وہ چونکہ تعلق آخرت کے ساتھ ہے تو وہ زمانی طور پہ دور ہیں، یہ فوری ہیں. اب میرے سامنے میٹھا پڑا ہوا ہے، اب وہ شوگر کا مریض ہے تو میٹھا ابھی پڑا ہوا ہے سامنے، اور اس کی وجہ سے بیماری آئے گی وہ بعد میں آئے گی، ممکن ہے سال کے بعد اس کا اثر ہو، 2 سال کے بعد اثر ہو، بہرحال لیکن اس بیماری جو آئے گی اس کی وجہ سے وہ کیا آئے گی، وہ بعد میں آئے گی. تو اب اس بعد میں آنے کی وجہ سے آدمی اس کی طرف نہیں توجہ کرتا، حالانکہ بے شک کامل علم ہو اس کا، اتنا توجہ نہیں کرتا. جبکہ جو فوری ہے مٹاس کی جو طلب ہے وہ فوری ہے، وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. تو بہت ہوشیار لوگ بھی بد پرہیزی کر لیتے ہیں، ہوشیار لوگ، بلکہ ڈاکٹر بھی بد پرہیزی کر لیتے ہیں. میرے ایک دوست ہے پروفیسر میڈیسن، مطلب اس کا جو سائیکاٹری کا پروفیسر، اور ریٹائر ہو گئے اب تو خیر وہ آئے تھے ہمارے گھر، ان کی بیٹیاں بھی تھی سارے، تو گھر والوں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب مطلب چینی ڈالیں گے اس میں، مطلب ظاہر وہ آج کل تو سوال لازمی ہے. تو ان نے کہا کہ وہ تو چینی پیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو شوگر ہے، وہ کہتے شوگر تو ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر چینی نہیں بیچتے، کہتے نہیں وہ تو چینی پیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جب شوگر ہے تو پھر چینی کیوں پیتے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے بغیر چینی کے مزہ نہیں آتا. یہ ڈاکٹر ہے، ہاں جی. تو اور نفسیاتی ڈاکٹر ہے. نفسیاتی ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بگاڑ ہوتا ہے نفسیاتی اس کو دور کرنے والا، ہاں جی. لیکن وہ اپنا بگاڑ دور نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ خود انسان کے اندر اپنی طلب ہے. تو یہ جو فوری تقاضے ہوتے ہیں اس کا مقابلہ بعد میں آنے والے حالات نہیں کر سکتے، مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے اس حقیقت کو ایک آیت میں بیان کیا ہے، بہت واضح انداز میں بیان کیا. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. ہرگز نہیں، بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو پسند کرتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. یہ عام حالت کے طور پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، ورنہ کچھ لوگ دنیا میں ہیں اللہ کے بندے جو اس اصول کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن چونکہ بات عام طور پہ کی جاتی ہے کہ مطلب عام لوگ کیسے کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا. اس چیز کو کہتے ہیں حب عاجلہ. یہ مشہور ٹرم ہے تصوف میں، حب عاجلہ یعنی فوری چیز کی طلب، فوری چیز کی طلب اور اس کی محبت. تو جس کو فوری چیز کی طلب ہوتی ہے اور درد اس سے متاثر ہوتا ہے، تو بات دور کے جو چیزیں ہوتی ہیں بعد میں جو آنے والی چیز اس کے اتنی پرواہ نہیں کرتے. تو بیماری ہے اور بہت بڑی بیماری ہے دنیا، مطلب جس کو کہتے ہیں یعنی روحانی بیماری، حب عاجلہ. اس حب عاجلہ کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو اب بتاتا ہوں. یہ بھی ایک سائنٹیفک اصول کے ذریعے سے انشاءاللہ. دیکھیے آپ نے غبارہ کا تو دیکھا ہوگا، غبارہ کو تو دیکھا ہوگا، جو ہائیڈروجن جو بھرتے ہیں اس میں، تو ہائیڈروجن جب آپ اس میں بھرتے ہیں تو اس میں لفٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غبارہ اوپر اٹھتا ہے. جتنی زیادہ ہائیڈروجن بھری ہوگی اتنی زیادہ لفٹ ہوگی اس میں.
نتیجتاً غبار اوپر جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ، غبارے کا تو وزن اتنا نہیں ہوتا، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا پتھر باندھ دیں، اس کا جو ثقل ہے اس کو نیچے لانے گا. اس کا جو ثقل ہے، جو گریویٹی ہے، اس کو نیچے لائے گا. اب مقابلہ ہوگا لفٹ میں اور گریویٹی میں. جہاز میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، لفٹ میں اور گریویٹی میں مقابلہ ہوتا ہے. جہاز کا مٹیریل جو بنایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایسے مٹیریل جو ہو ہلکا لیکن مضبوط ہو. کیونکہ ظاہر ہے جو بھی جہاز ہوگا، جتنا وزن اس کے اندر ہوگا، اس کا اپنا وزن ہوگا، وہ اس کو نیچے لائے گا. ہاں، اس کے اندر لیفٹ جتنے ہوگی اس کو اوپر لے جائے گا. مقابلہ ہوگا ان میں. تو لیفٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے پھر اس میں مشینیں لگانی پڑتی، انجن لگانے پڑتے. تو خیر اس میں ہائیڈروجن استعمال ہوتی ہے غبارے میں. تو اب غبارے کو اوپر اڑانے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس میں ہائیڈروجن زیادہ بھرو تو لیفٹ کا مقابلہ کر کے وہ اس کو پتھر کو بھی ساتھ اٹھا لے گا. ہاں جی. یا پھر ایک پتھر کا وزن کم کر لو، اس میں سے کچھ کاٹ لو، پھر بھی غبارہ اوپر جائے گا کیونکہ اس کا ثقل کم ہو گیا. تو اس سے اصول پتہ چل گیا کہ لیفٹ بڑھانے سے اوپر جانے کی صلاحیت بڑھے گی اور ثقل کم کرنے کی ذریعے سے بھی اوپر جانے کی صلاحیت بڑھے گی. اور دونوں کریں گے تو سبحان اللہ، جس کو نور اللہ نور کہتے ہیں، مطلب وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. ہاں جی. تو اب ہم اپنے اصول اگر دیکھیں، ہمارا جو نفس ہے وہ ثقل ہے، وہ نیچے لاتا ہے، اسفل کی طرف لاتا ہے. ہاں جی. وہ نیچے کی طرف لاتا ہے. اور جو ہمارا روح ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کی جگہ وہاں پر مقابلہ ہے. اپنی روحانیت بڑھا دو تو بھی ماشاءاللہ حب عاجلہ ٹوٹے گا، کم ہوگا. یا اپنی نفسانیت کم کر لو، اپنی نفسانیت کم کر لو تو پھر بھی آپ کو حب عاجلہ ٹوٹے گا. دونوں کر لو تو سبحان اللہ نور اللہ نور. ہاں جی. تو بس یہی اصل میں ہمارا کام ہے. ہم لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا دیں تاکہ دنیا کی چیزوں کی محبتیں اس کے سامنے ماند بڑھ جائیں. وہ جتنی زیادہ ہم بڑھائیں گے اتنا زیادہ مطلب جو ہے نا وہ دنیا کی جو محبت کی چیزیں وہ بعاجلہ وہ کمزور پڑے گا. اور یا پھر یہ کہ اپنے نفس کی تقاضوں کو دباؤ، رذائل کو دباؤ. تو جتنے رذائل کو زیادہ دبیں گے اتنی زیادہ مطلب اللہ پاک کی فرمانبرداری ہوگی. تو دونوں صورتوں میں ہمیں یہ مطلب کرنا ہوگا. تو یہ جو محبت ہے یہ اصل میں عروج ہے، اور نفس کی جو اصلاح ہے سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ اس ثقل کو کم کرنا ہے. تو بس ہم لوگوں کو یہی کرنا پڑتا. تو ہمارا جو توحید ہے، ایک ہوتا ہے توحید اعتقادی، وہ تو سب کو ہے، مسلمانوں کو ہے. ایک ہے توحیدی افعالی، وہ تب ہوگا جب ہمارے نفس کے رذائل دبیں گے اور ہماری روحانیت بڑھے گی. پھر انسان واقعی اللہ جل شانہ کی طرف ہی متوجہ ہوگا. ہر کام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جانا جائے گی. ایاک نعبد، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر ایک پڑھتے ہیں، ہر ایک سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ ظاہر اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. ہر رکعت کے اندر پڑھنی پڑتی ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ خود نہ پڑھیں، امام آپ کے لیے پڑھ لے گا اگر آخری جو 2 رکعتیں ہیں. اور سب رکعتوں میں مطلب یعنی 4 رکعتوں میں امام ہی پڑھے گا، آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ جنم اللہ امام آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے. تو جو 2 رکعتیں ہیں اس میں تو نہیں پڑھتا تو آپ بھی نہیں پڑھتے، اور جو پہلے 2 رکعتیں ہیں جو اس میں جو ہے امام پڑھتا ہے آپ نہیں پڑھتے. تو یہ طریقہ مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا یعنی جو امام پڑھتا ہے وہ اصل میں آپ کی طرف سے پڑھ رہے پھر بھی آپ کا پڑھنا ہو گیا، اور جو آپ خود پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کا پڑھنا ہوا. لہٰذا ہر رکعت کے اندر وہ ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب اس کو وہ پڑھتے ہیں. خیر
اب اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مطلب یعنی چاروں رکعتوں کے اندر وہ جو امام پڑھتا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے چاروں رکعتوں کے اندر، اور ہمارے لیے مطلب جو ہے نا جو بغیر امام کی نماز ہے اس میں ہم ہر رکعت کے اندر خود پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نظام بن گیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس پہ غور کبھی نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. مثلا سب سے بڑی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے اندر ہے. اگر یہ کسی کا سیدھا ہو گیا تو مجھے بتاؤ پھر ٹیڑھا کیا رہے گا؟ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارا سیدھا ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا تو بس ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو میں تو بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ بعض دفعہ تو شاید جیسے نماز کوئی پڑھتے ہیں اور نظر آتا ہے نا تو اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیسے پڑھ رہے ہیں. ہونٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ دماغ بھی نہیں ہوتا. ہونٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ دماغ بھی نہیں ہوتا. یہ بعد میں سے پوچھے آپ نے کیا پڑھا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہاں جی، دل کا شامل ہونا یہ تو اصلاح کے بعد ہے کہ دل بھی شامل ہو جائے کہ آدمی مطلب جو ہے نا وہ کہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، دل بھی شامل ہو جائے. لیکن دماغ تو کم از کم ابتدا میں بھی ہو سکتا ہے نا. تو بعض دفعہ دماغ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے. جو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عادتاً پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یا جس وقت ہم کوئی چیز اچھا کرتے ہیں تو اس میں جو نا الحمدللہ کہتے ہیں عادتاً، لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیوں کہا، معلوم نہیں ہوتا. زیادہ واضح یہ اللہ اکبر میں آتا ہے کہ ہم اللہ اکبر ہر ایک کہتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اگر اللہ اکبر کسی کا صحیح ہے تو پھر کسی کے لیے اللہ کا حکم کیوں توڑ دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ باپ ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے حکمران ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے کوئی اور ہے، چاہے جو بھی ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کیوں اللہ کا حکم چھوڑتا ہے اگر اللہ اکبر دل سے پڑھ رہا ہے؟ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کو ذرا واقعی دل میں لانا ہوگا کہ ہمارا دل اس کے ساتھ شامل ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ توحید کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف حقیقی میں یکتا ہونے کو پیش نظر رکھے. یہاں تصرف حقیقی ہے. تصرف حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اصل تصرف اللہ کا ہے. مثلا بندہ ارادہ کرتا ہے، یہ بندے کا ارادہ ہے، لیکن پورا تب ہوگا جب اللہ کا ارادہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا. تو اصل تصرف کس کا ہوا؟ میں نے اس چیز کو پکڑنے کا ارادہ کیا، میں نے پکڑ لیا، تب ہوا جب اللہ نے بھی چاہ کے پکڑ لے. اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو پھر اللہ کی مرضی ہوتی کہ میرا ہاتھ نہ پہنچے. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بھاگ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہاتھ میں آ کر چھوٹ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یعنی اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس کے مطابق ہوگا. تو بعض دفعہ یہ جو ہوتے ہیں نا معجزات اور کرامات، یہ اصل میں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے. مطلب عام قانون جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. عام قانون کے مطابق ایک شخص کو مرنا ہوتا ہے کسی چیز، جیسے گولی لگ گئی مرنا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نہیں ماننا ہوتا، بچ جاتا ہے. تو پتہ نہیں ہے اس وقت مجھے علم نہیں ہے کہ کون سا واقعہ ہے، لیکن کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ جو دانا ہے یہ کس کے مطلب جو ہے نا وہ قسمت میں، مطلب میرے تو ہاتھ میں ہے نا تو میں تو اب پکا لوں گا نا. تو آپ جو کہتے ہیں جس کی قسمت میں ہوگا، تو اس شخص نے کہا یہ تو فلاں شعر ہے اس کی مرغ کی قسمت میں.
تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا لیا فوراً. جب اس نے کہا لیا فوراً اس کے گلے میں پھنس گیا. ہاں جی، پھنس گیا تو نکل نہیں رہا تھا. وہ بڑی تکلیف تھی، کرا رہا تھا. اخیر میں حکیم کو ڈھونڈ رہے تھے، حکیم نہیں مل رہا تھا. پھر کسی کہا کہ فلاں شہر کے اندر جو ہے نا ملے حکیم ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے. وہاں پہنچا دیا. جب وہاں پہنچا دیا اس نے اس کا علاج کیا. اس کو چھینک آئی، اس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب وہ دانہ باہر آ گیا. جیسے باہر آ گیا ادھر ایک مرغا آیا اور اس نے لے لی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک مظاہرہ تھا، اور ہوتا ہے کافی جگہوں پر اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن بہرحال یہ چونکہ کبھی کبھی ہوتی ہے تو لوگ اس پہ یقین نہیں آتا. تو ایسے ہوتی ہیں. تو کرامات جو ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے. اللہ پاک کرتا ہے، جن چیزوں سے ہوتا ہے اسے نہیں کرواتا، یا جن چیزوں سے نہیں ہوتا اسے کروا دیتا ہے، تو یہ کرامت بن جاتی ہے. اس طرح معجزہ بھی ہے. اب دیکھیں پانی کا اصول ہے کہ وہ ڈلوان کی طرف آتا ہے، سائنس کے لا ہے. ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ عصا مارا 12 رستے بن گئے. کہاں بن گئے؟ دریا کے اندر بن گئے، ٹنلز بن گئے. اب ٹنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی اس کے اندر شامل ہو جاتا نا، لیکن نہیں، اس میں رستے، لوگ اس میں جا رہے ہیں، اس میں لوگ جا رہے ہیں. 12 رستے. اور کسی نے ذرا اپالوجائزنگ اسلام والے ہوتے ہیں نا، جو شرمندہ مسلمان ہوتے ہیں، ذرا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہوتا، اس کی کوئی سائنسی دلیل بنانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ مد الجزر تھا، مد الجزر کی وجہ سے ہوا. تو خدا کے بندے کا ایسا مد الجزر تو ذات خود معجزہ ہے، کیونکہ مد الجزر ایسا تو نہیں ہوتا. وہ تو لوگ ڈبوتا ہے، وہ بچاتا تھوڑا ہے مد الجزر. ہاں جی، تو یہ تو مطلب نظام تو بچانے والا. اور فرعون کے لیے پھر کیوں نہیں مد الجزر ہوا؟ تو بس تو خود معجزہ ہے. اس طرح یہ بعض سائنسدان کہتے ہیں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ معراج شریف جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہوا. کیونکہ مسلمانوں کی بات ہے، مطلب یہ کافر نہیں، کافر تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ شرمندہ مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں خدا کے بندو، یہی سائنسدان جن کی وجہ سے تم ایسا کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ستارے بھی ہیں جو 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے. یعنی 12 ارب سال روشنی سفر کرے تو جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے پر وہ ستارے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ستارے ہیں جو دوربین سے نظر آئے یا ویسے نظر آئے، وہ آسمان سے نیچے ہیں، پہلے آسمان سے نیچے ہیں، ورنہ پھر کیسے نظر آئیں؟ تو آسمان سے نیچے، تو اس کا مطلب آسمان کم از کم 12 ارب نوری سال تو دور ہے نا. 12 ارب نوری سال تو کم از کم پہلا آسمان دور ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چوتھا آسمان. تو اگر ویلاسٹی آف لائٹ بھی ہو جائے، صرف ویلاسٹی آف لائٹ بھی ہو، تو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ ماس ول بیکم انفائنائٹ، اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا. تو اب بتاؤ پھر کیسے؟ یہ بذات خود معجزہ نہیں ہوگا، پھر وہ بھی معجزہ ہوگا. معجزہ تو اس چیز کو کہتے ہیں جو سائنس کے قانون کو توڑے، سائنس کے لاز کے مطابق اگر ہو تو معجزہ کہلائے گا نہیں، وہ تو معجزہ نہیں کہلائے گا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈالے گئے، آگ نے نہیں جلایا، کوئی کیمیکل نہیں لگایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. ہاں جی، اس وقت ایسے کیمیکل تھے بھی نہیں اور لگایا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو مظلوم تھے. ہاں جی، اس کے پاس کیمیکل کدھر ہوتا؟ تو ڈالے گئے، لیکن آگ کو حکم تھا اللہ پاک کا، انا رکوع بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام تھی، ایسا ٹھنڈا ہو جائے. اب یہ ظاہر اللہ کا حکم تھا، لہذا آگ کچھ نہ کر سکا، بلکہ آگ اس کے لیے گلزار بن گیا. تو اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی. تو جس کا یہ بات یقین پکا ہو جائے وہ متوکل ہے. جس کا یہ یقین پکا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، جو اللہ چاہے گا وہی کرے گا. جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، میں تو کوشش کروں گا لیکن اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ انشاءاللہ کب کہتے ہیں؟ جب ارادہ نہ ہونا کرنے کا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ غلط بات ہے۔ پکا ارادہ آپ کا ہو، تمام وسائل استعمال کر لیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ اور جس وقت وہ کام ایسا ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں اور ایسا ہو گیا سبحان، تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ کیا اللہ پاک نے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں تو یہ اصل چیز اس کے اندر موجود ہے، ان الفاظ کے اندر موجود ہے، لیکن حقیقت آ جائے نا، حقیقت اس کی نصیب ہو جائے، پھر وہ ماشاءاللہ پکی بات ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ ماں سے اللہ سے نظر اٹھا لے، اور توکل اعتقادی ہے، اس کا عقیدہ رکھنا کہ خدا کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ تو سب پر فرض ہے، لیکن اس سے آگے کا درجہ یعنی اس عقیدے کے پختہ ہونے پر معاش وغیرہ کے اسباب ظنیہ کو ترک کر دے۔ اسباب ظنیہ، رشوت، سود، دھوکہ، فریب، جس سے مطلب انسان سمجھتا ہے بھائی میرا مال بڑھے گا، تو یہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے اور ماشاءاللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس پر میرے سامنے ایک واقعہ ہے، دونوں واقعہ موجود ہیں۔ ایک واقعہ تو کہ ہمارے ایک ٹیچر نے گھر بنایا تھا G9 میں، یہ 82 کا واقعہ، شاید 81 ہے 82 کا واقعہ، یہ ابتدائی دنوں کی باتیں تھی ہماری۔ تو مکان بنایا تو اس خوشی میں انہوں نے ہماری دعوت کی، سب فیکلٹی ممبرز کی، تو ہم گئے، دعوت کرا لیا، واپس آ رہے تو ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں تھے، پوچھا کہ وہ آپ نے گھر بنایا تو اس پر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ ویسے اب لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بنا تو لیا لیکن نہ بناتا تو اچھا تھا۔ اس نے کہا ہمارے لوگ تو مکان بنا کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور آپ نے بھی دعوت کی، تو کیسے کہتے ہیں کہ اگر نہ بناتا تو اچھا تھا؟ کہتے اگر میں فکس ڈپازٹ میں رکھ لیتا نا، آج کل کے دور کے ہوشیار لوگ، ہاں جی، اگر میں فکس ڈپازٹ میں رکھ لیتا تو مجھے اس پر جو ہے نا مطلب 5 لاکھ روپے کا مکان بنایا تھا نا، 10 مرلے کا ڈبل سٹوری، ان دنوں پاسبل تھا، آج کل نہیں۔ تو خیر بہرحال یہ کہ وہ یہ انہوں نے کہا کہ اس پہ جو ہے نا وہ مجھے 6,000 روپے پر منتھ ملتا، اور پیسے بینک میں پڑے ہوتے، وہ کم نہ ہوتے، اور اس پر ابھی مجھے کرایہ 1200 روپے سے زیادہ نہیں مل رہا۔ وہ واقعی صحیح بات ہے، اس وقت کرایہ اتنا نہیں تھا۔ ہاں جی، ہم نے خود بھی 1200 روپے کرایہ پر مکان میں وقت گزارا ہے اسلام آباد میں۔ ہاں جی، تو 1200 روپے جو ہے نا وہ کرایہ مجھے سے زیادہ نہیں ملتا، تو دیکھو لاس ہے۔ یہ بات 82 کی ہے، اب اس وقت اس دور کی بات کرو۔ اس دور میں G9 میں 10 مرلے کا مکان ڈبل سٹوری، بے شک پرانا ہو، کتنے کا ہوگا؟ 5-6 کروڑ کا تو ہوگا۔ اب 5-6 کروڑ سے 5 لاکھ مائنس کر لو تو کتنا نقصان ہے کیپیٹل کاسٹ میں، کتنا نقصان ہے۔ کرایہ کی بات کرو، اس وقت کرایہ کتنا ہوگا؟ اس 10 مرلے کے مکان کا ڈبل سٹوری کا کرایہ کتنا ہوگا؟ ہاں، کم از کم 1 لاکھ، تو 6,000 مائنس کر لو، 94,000 اس میں لاس۔ یہ کیا ہے؟ یہ 18 سال جمع 22 سال، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ آپ خود اگر ایسا کر چکے ہوتے تو آپ کو اپنے آپ کو احمق قرار دیتے کہ مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ ہاں جی، یہ تو ہو گیا ایک واقعہ سود والا۔ اب بتا سنتا ہوں صدقات والا۔ جنید جمشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ جب اس نے گانے وانے چھوڑ دیے تو کاروبار شروع کیا، کاروبار نہیں چلتا تھا، اس کے پارٹنر بھی تھا، کاروبار نہیں چلتا، بالکل نہیں چلتا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، ظاہر وہ تو تھے نا، یعنی مشہور آدمی تو تھے، حضرت کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ حضرت سے پوچھا دونوں نے کہ یہ مسئلہ ہے، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جو بھی شروع کرتے ہیں فلاپ ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا اللہ پاک کو اپنے ساتھ نفع میں شریک کر لو، یعنی یہ فیصلہ کر لو کہ اتنا % نفع جو ہوگا وہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا، جتنا بھی ہوگا۔ ہاں جی، تو انہوں نے کر لیا۔ جب کر لیا تو ابھی تک اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ اگرچہ خود فوت ہو چکا ہے لیکن کاروبار ابھی تک اس کا چل رہا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا کاروبار ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ باقاعدہ مدینہ منورہ میں ان کا اکاؤنٹ ہے، ہاں جی، وہ اکاؤنٹ موجود ہے، اس پہ مطلب ان کے جائیداد، اس کے جو نفع آ رہا ہے وہ باقاعدہ اس کو رفائی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اس اکاؤنٹ سے جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ یہ ہے بات۔ تو صدقات کو اللہ تعالیٰ سے پالتے ہیں، غیر میں صدقات، اور سود کو ایسا مٹاتا ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے، لیکن فوری طور پر انسان کو نظر نہیں آتا، اور فوری طور پر آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا، نتیجتاً اس پر عمل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ اچھا، جو میں نے عرض کیا نا اسباب ظنیہ، یہ قبل قلب کے لیے بشرطی کسی امر واجب میں خلل واقع نہ ہو۔ تو سود اور رشوت تو امر واجب کیا ہے، امر فرض ہے، اس میں خلل واقع ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور توکل توحید کا ثمر ہے۔ حق تعالیٰ شان نے کسی ابراہیمی میں ارشاد فرمایا، تم نے خدا کو چھوڑا، تم جن کو پوچھتے وہ تم کو کچھ رزق دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے طلب کر لو اور اس کی عبادت کر لو، اسی کا شکر کرو، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ خدا ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، خدا ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بچے خدا کو یاد رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کرو، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس پر اتفاق کر لے کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچا دے تو ہرگز اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو کہ اللہ پاک نے تیرے سے واسطے لکھ دیا ہے، وہی پہنچائیں گے، نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر تمام لوگ اس پر متفق ہو جائے کہ تجھے کچھ نقصان پہنچا دے تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، لیکن نتیجہ اللہ پاک کے مطلب ساتھ ہم دیکھیں کہ اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا۔ اسی وجہ سے وَلَا تَقُولْ کیا اللہ انشاءاللہ آیت ہے نا، ہاں بالکل صحیح، یہ نہ کہو کہ کل میں کروں، ہاں وہ جب اللہ پاک چاہے گا تو وہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ سارے کام تو اللہ ہی کرتے ہیں۔ تقدیر کے قلم اٹھا دیے گئے اور دفتر خشک ہو چکے، اب ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہو گیا، ڈن از ڈن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر اور بلائی ہے۔ جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور عاجز مت بنو، اور اگر تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہا کرو کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یوں کہا کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اگر یوں کہنا، اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، شیطان کے کام کو کھول لیتے۔ اب دیکھیں اس میں مختصر سی حدیث شریف ہے لیکن اس میں بہت کچھ آ گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسباب کو ترک نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے، مطلب اسلحہ کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، مطلب جو بھی قوی ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے حکموں پر زیادہ عمل کر سکتا ہے، یہ فرمایا۔ لیکن سب میں خیر ہے، یہ بھی فرمایا، مطلب یہ نہیں کہ ہاں جی کہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر اور بلائی ہے، اور جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو، کوشش کر لو۔ نفع دے سے مراد جائز نفع،
جائز نفع جو تمہیں دے اس میں کوشش کرو، اس کی حرص کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، مدد اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ جو ہے نا، جو صحیح معنوں میں پڑھتا ہے تو وہ اس پر پورا اترتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں جی، اور عاجز مت بنو، یعنی سستی نہ کرو، سستی کی وجہ سے کوئی چیز رہ نہ جائے، اللہ کے حکم سے رہ جائے وہ تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے پوری اسٹڈی کی، تیاری کی، سارا کچھ ہو گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پرسے کی جگہ اسپتال پہنچ گئے اب کیا کر سکتے تھے؟ بس ہو گیا، بس اللہ پاک کو یہی منظور تھا۔ اس وقت اپنے آپ کو اسی پہ تسلی دو کہ اللہ پاک کو یہ منظور تھا اور اس میں ہی خیر ہوگا، اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ واقعی اس میں خیر ہوتا ہے۔ کم از کم میرے پاس ایسی موجود ہے، ڈیٹا موجود ہے جس میں بظاہر بالکل ایک نقصان پہنچانے والی چیز فائدہ مند ہوئی ہے۔ میں میٹرک میں بڑے اچھے نمبر لیے تھے تو میں پولیٹیکنک سے بڑا متاثر تھا، تو میں پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہتا تھا پشاور۔ تو والد صاحب بھی سخت ناراض، اور میرے جو خال ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں تھا پڑھ رہا تھا وہ بھی نہ، وہ تو اتنا غصہ ہے کہ میں تیرے لیے پنچر کا دکان کھولنا چاہتا ہوں تجھے مطلب تو کیوں نہیں پڑھ رہا، مطلب ایف ایس سی کر لو۔ تو خیر میں نے کسی کی نہیں مانی، پراسپیکٹس منگوایا، سارا کچھ فل کیا، اب صرف ایک چیز باقی ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے میں جا رہا ہوں نوشیرہ اسپتال، سول اسپتال۔ راستے میں وہ جو ہے نا پل ہے بیڑیوں والا، اب تو خیر بڑا پل ہے، مطلب پہلے بیڑیوں والا پل ہوتا تھا، بیڑی لکڑی کا پل تھا، تو اس پہ ظاہر جانا تھا۔ تو ظاہر دریا تو نیچے ہوتا ہے نا، تو پہلے اترائی ہوتی ہے، تو اترائی پہ ہم آ رہے تھے تو صحیح راستہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، 2 آدمی ہم سائیکل پہ سوار تھے، چلا میرا تھا، سامنے سے تانگا آ گیا، اور تانگا جو ہے نا بالکل پتہ نہیں کس وجہ سے وہ بالکل اس سائڈ پہ ہو گیا۔ اب اس سائڈ پہ ہو گیا تو میرے پاس صرف 1 فٹ 1.5 فٹ کی جگہ بچ گئی، باقی بچ گئی کہ میں اس میں سے رک تو نہیں سکتا تھا کیونکہ اترائی تھی، ادھر دریا تھا۔ آج تو ظاہر جانا تو تھا، تو میں نے اپنے آپ کو بہت بچایا، لیکن میرا یہ ہاتھ، دایاں ہاتھ جو تھا یہ اس کے خاندان کے ساتھ لگ گیا، وہ لگ گیا تو سیدھا دریا میں، مطلب کیچڑ میں گر گیا، وہ ملی نہیں ہوتی اس میں گر گیا، سائیکل میرے اوپر، وہ دوسرا ساتھی بھی، وہ تو ٹھیک تھا، سائیکل کی ایک تیلی بھی نہیں ٹوٹی تھی آج، اور میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ تو اسپتال پہنچ گیا، لیکن اس پلستر لگانے کے لیے سرٹیفکیٹ تو نہیں ملا آج، خیر مجبوراً ایف ایس سی میں داخلہ لیا۔ اور جو پرنسپل تھے وہ میرے والد صاحب کو بہت اس نے کہا کہ یہ کیا کیا تو نے، دیکھو اتنا قابل بچہ ہے اور آپ نے ابھی تک اس کو کالج میں داخل نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ بس مجھے وزیر تعلیم کے ساتھ لڑنا بھی پڑے اس کو میں سیٹ دوں گا، کیوں داخلے بند ہو چکے تھے نا۔ تو اس نے میرے لیے سیٹ کہیں سے نکلوائی دی اور میں داخل ہو گیا۔ پھر وہاں سے میں نے مائگریشن کی اسلامی کالج پشاور، ایف ایس سی 2 سال میں الحمدللہ انجینئرنگ میں چلا گیا۔ تو اگر میں پولیٹیکنک جاتا تو ان کا کورس تھا 3 سال، اس میں جو ٹاپ کرتا تھا وہ انجینئرنگ میں جاتا، 1 سیٹ ہوتی تھی بس ہر ٹیکنالوجی، تو 1 آدمی جا سکتا ہوتا تھا، تو اگر میں ٹاپ بھی کرتا پھر بھی 3 سال بعد جاتا، اور مس میچ کی وجہ سے 1 سال ضائع ہو جاتا تو 4 سال کے بعد جاتا۔ تو میرے کلاس فیلو کیا ہے، وہ 2 سال مجھ سے جونیئر ہو گیا تھا مطلب ظاہر کو اس طرح۔ تو اب یہ مطلب اللہ پاک نے ایکسیڈنٹ کروا کے میرے 2 سال بچا دیے، تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ سمجھے اس میں میرے لیے خیر ہے، بے شک میں نہ سمجھوں، بے شک میں نہ سمجھوں، بے شک میرے سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہے۔ ہاں جی بھئی، اگر تم غلط کام مثلا کر رہے ہو، اللہ پاک آپ کو غلط کام سے جلالی طور پر روک دے تو ہے تو خیر ہی۔ اچھا، اور حق تعالیٰ شان نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے اس سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس تم کہاں الٹے پھر جاتے ہو؟
اور نیز ارشاد فرمایا کہ بے شک حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متوکلین کو دوست رکھتا ہے، اللہ یحب المتوکلین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کر لے تو ان کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ چلو نیت کر لو بھائی آیت ہمیں مل جائے تو ہم عمل کریں گے، پہلے سے ظاہر اللہ بشارت پہلے مل گئی نا، تو پہلے سے ہم نیت کر لیں تاکہ اس پر کہتے ہیں جب بھی کسی چیز کی فضیلت سنو تو اگر اس پر فوراً عمل ہو سکتا ہو تو فوراً عمل کرنے سے اس کا نور نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر فوراً عمل نہیں ہو سکتا اس کے عمل کی نیت کر لو کہ اب میں کروں گا اس پر عمل۔ مثلا حج کی فضیلت سن لو تو حج تو ہر وقت نہیں ہو سکتا، تو آپ نیت کریں گے کہ اب انشاءاللہ آئندہ سال میں حج کروں گا، یعنی اگر نہیں کیا تو آپ کو حج کا نور نصیب ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ آیت آ رہا ہے وہ کیا ان کو سے آئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ جو ہے نا وہ یہ فَهُوَ حَسْبُهُ کس طرح کون سی آیت پورا نہیں لکھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کے بعد کیا ہے؟ ہاں یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، ہاں، اور ان کو اللہ پاک جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اور رزق دیتا ہے۔ دیکھیں یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرا، جو اللہ سے ڈرا یعنی اللہ کے مرضی کے خلاف کام نہیں کیا ڈر کی وجہ سے، تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال لیں گے، مخرجا، اور پھر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اس کو رزق مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تقوی پیدا کریں گے، تقوی حاصل کریں گے۔ یتق اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تقوی جو حاصل کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ تقوی یہی ہے۔ تو یہ جو نمبر پر یہ ہے کہ اللہ پاک راستہ ضرور دیتے ہیں، جو متقی شخص ہوتا ہے اس کے لیے اللہ پاک راستہ ضرور نکال لیتے ہیں، اور اس کو رزق بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، جہاں سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، تو بزرگوں کی فتوحات ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو بس ویسے بیٹھے بیٹھے بھی دیتے ہیں۔ تو ایک تنقید کرنے والا آدمی یا مخالف وہ آیا، انہوں نے کہا تم لوگ کس طرح پلتے ہو، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ جب اللہ دیتا ہے تو دے دیتا ہے، ہم لے لیتے ہیں۔ کہتے کیسے دیتے؟ کہتے مجھے نہیں معلوم۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو خیر تھوڑی دیر آگے جا کے اس کے دل میں آیا کہ میں اس کو 10 روپے دے دوں۔ اس کو 10 روپے بڑی چیز تھی۔ واپس آ کر انہوں نے 10 روپے نکال کے ان کو دیکھے، کہتے اس طرح دیتے۔ اس طرح دیتے۔ اب ظاہر پر آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ جس کا تنقید کا ارادہ تھا اس کے جیب سے نکلوا کے دے دیا۔ ہاں البتہ جو ان میں محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ الگ کام ہے، جیسے تانوی رحمۃ اللہ جیسا، کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ مشتبہ مال سے وہ نہیں لیتے تھے، اصول بھی بنائے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں لکھے ہوئے یہاں لکھے ہوئے، آج اصول بھی تھے، اس پر عمل ہوتا تھا۔ تو کسی نے حضرت کو بالکل آخری وقت میں جب موت کا وقت سے کچھ پہلے ایک منی آرڈر مل گیا، اس پہ لکھا تھا کہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، آپ کسی مستحق کو دے دیں، میں آپ کے لیے کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، آپ کسی مستحق کو دیں۔ حضرت نے فرمایا، جواب لکھوایا کارڈ کے اوپر، کہ پہلا فکرہ ملکیت کا ہے کہ آپ مجھے مالک بنا رہے ہیں، دوسرا فکرہ وکالت کا ہے کہ آپ مجھے وکیل بنا رہے ہیں کہ جس کو مستحق کو دے، اور یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا پیسے واپس، منی آرڈر واپس کر دیا۔ ہاں یہ ایسے بادشاہ لوگ تھے، پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایک دفعہ ایک تحصیلدار آئے، تو انہوں نے 25 روپے دادیا کر دیا۔ 25 روپے اس وقت بڑی اماؤنٹ تھی۔ مولانا ناصر صاحب رحمۃ اللہ کی تنخواہ 10 روپے تھی، تو 25 روپے ان کو عطیہ کیا۔ حضرت نے اس سے 10 روپے لے لیے اور 15 واپس کر دی۔ تو حیران ہو گیا۔ خیر راستے پہ جاتے اگر اپنے دوست سے کہتے کمال یار، میں حیران ہو گیا ہوں، کیا میں 10 روپے دینے کی نیت تھی، پھر دل میں آ کے اتنے بڑے آدمی کو میں کیسے 10 روپے دے دوں؟
تو میں نے 15 روپے اور شامل کر دی، تو 25 روپے دے دیے، تو حضرت نے وہی 10 ہی لے لیے. یعنی اصل نیت کس چیز کی تھی؟ 10 کی تھی، دوسرے مروتن تھی نا، تو مروت والی بات نکال لی. وہ اصل چیز جو ہے نا مطلب اتنے لیا. حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا صفدر امین اکاڑوی صاحب تھے، وہ واقعہ اس نے مجھے خود سنا ہے، یہ اہل حدیث تھے مولانا صفدر امین اکاڑوی صاحب. تو اس نے مجھے خود ہی واقعہ سنایا کہ کچھ مشتبہ پیسے آ گئے، کچھ ساتھی آ گئے کہ جی مشتبہ مالک کس کو دیں. تو باقیوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتہ ہم کس کو دیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے دے دو. انہوں نے کہا بھائی کیا کرو گے اس کو؟ میرے پاس ایک رستہ ہے اس کا. اچھا جی لے لیے. میں کہا پھر کیا کرنا ہے اس کے؟ کہتے ہیں مولانا احمد لاہوری کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مشتبہ مال نہیں لیتا، حرام نہیں لیتا، تو ضرور اس کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں ہم نے روٹیاں لی تو صحیح مال، حلال مال سے بھی روٹیاں لی اور ان مشتبہ پیسوں سے بھی روٹیاں لی، ان پہ نشان لگا دیے، نشان لگا دیے. اور کہتے ہم گئے اور اکاڑو کہتے ہیں نا، اکاڑے سے گئے لاہور اور حضرت کی خدمت میں بیٹھ کے. اب پھر اس کے بعد جب بات ہوگی تو پھر ہم نے پیش کیا ہدیہ کے طور پر. حضرت نے اس کو دیکھ رہے تھے، وہ جو مشتبہ تھے نکال کر ہمیں دے رہے تھے. یہ تو تم رکھ لو بھائی، یہ تو تم رکھ لو. اچھا ان کو جو ہے نا وہ باقی روٹی آپ نے رکھ لی. وہ جو ہے نا وہ جو دوسرا ساتھی تھا، یہ دونوں اہل حدیث تھے. یار یہ واقعی سچ بات ہے، مطلب یہ تو ایسے ہی ہے. تو دونوں نے توبہ کر لیا اور کہ ہم حضرت سے بیعت ہوتے ہیں. تو حضرت سے کہا کہ حضرت ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، تم امتحان کے لیے آئے تھے، امتحان کر دیا بھائی، جاؤ اپنی راستہ پکڑو، کوئی بیعت نہیں کرو. تو دوسرا جو تھا وہ پہلے والا اہل حدیث، وہ تو ناراض ہو گیا، کہتے یار عجیب بات ہے، چلو ہم نے توبہ کر لیا تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے، اب بیعت ہی کر لیتے. میں نے کہا بھائی بزرگوں کے خلاف بات نہیں کرتے، بس اب چلتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے چلتے ہیں. کہتے ہم اکاڑا واپس آ گئے. وہ تو چلے گیا اپنے گھر میں، اپنے گھر میں داخل ہو کر باہر نکلا اور پھر سیدھے لاہور آ گیا. جب لاہور پہنچ کے حضرت کے پاس پہنچ گیا، میں نے کہا حضرت اب تو میں امتحان کے لیے نہیں آیا ہوں نا. کہتے ہاں آ جاؤ بھائی. اس کو جو ہے نا بیعت کر لی. تو پھر اللہ پاک نے اس سے کتنا کام لے لیا، مولانا صفدر امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مقصد میرے یہ دیکھیں یہ چیز جو کہتے شکر خورے کو خدا شکر دیتا ہے، شکر خورے کو اللہ پاک شکر پہنچاتا ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو. تو اس طریقے سے جو حلال کہتا ہے نا، حلال اس کو حلال پہنچاتا ہے، جو حرام نہیں کہتا نا اس کو حلال پہنچاتا ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو. تو یا فرمائے یرزقو من حیث لا یحتسب، جہاں گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. بس ہم اپنے آپ میں تقوی پیدا کریں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المحبين المحبوبين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله.